ناول ہے جان بحران بائی سام آصف، ایپیسوڈ نمبر 20۔ اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں، حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد میں 3 بہن بھائیوں کا قتل منظر عام پر آ گیا۔ ذرائع کے مطابق وہ تینوں ہی لوگ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر سے واپس جا رہے تھے، جب بیچ راستے میں کسی نے ان کا گلا کاٹ کر بے رحمی سے قتل کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق مزید معلومات سے آگاہی ہمیں فرحان کریں گے۔ جی فرحان، ان کے گھر والوں کا کیا کہنا ہے؟ ان تینوں کے ہی گھر والوں کا اس وقت رو کر برا حال ہے، جبکہ ان میں سے ایک عورت جس کا نام فاریہ ہے، ان کے شوہر کا دعویٰ ہے کہ یہ قتل خانزادہ اسپورٹس کے مالک بہرام خانزادہ نے کیا ہے، کیونکہ ان کی بیوی کی بھتیجی ادا بہرام خانزادہ، جو اس وقت بہرام خانزادہ کی بیوی بن کر ان کے گھر پر رہ رہی ہیں، فاریہ نے اس کے خلاف بہت کچھ بولا تھا، آپسی رشتہ داری کی وجہ سے، اور بہرام خانزادے نے اسے تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس کے ساتھ جو 2 مرد تھے، اویس اور عمر، ان کی بیگمات کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ قتل بہرام خانزادہ نے کیا ہے۔ اسی ہی رشتہ دار کے گھر سے واپس آ رہے تھے، جن کی بیٹی و لڑکی ادا بہرام خانزادہ ہے، اور غصے میں آ کر بہرام خانزادہ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ میں ہوں فرحان اختر، جیو نیوز حیدرآباد۔ سنان رحمہ ادا اور بہرام یہ خبر بیٹے ٹی وی پر ابھی سن ہی رہے تھے کہ اچانک تالیہ، مرجان اور سہیل بہرام ولا کے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ وہ تینوں بھی یہی خبر سنتے فوراً سے پہلے بہرام کے پاس پہنچے تھے۔ بہرام، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہہ دو یہ خبر جھوٹی ہے، میں نے اس عورت کو وارن کیا تھا، مگر وہ باز نہ آئی، اور بھرے مجمع میں اس نے میری جان سے پیاری بیوی پر کیچڑ اچھالا، تو اسے بھگتنا تو تھا ہی۔ جو بھی ادا پر انگلی اٹھائے گا، بہرام خانزادہ ایک ہی بار اسے وارن کرے گا، اگلی بار سیدھا جہنم پہنچائے گا۔ سہیل کی بات سنتے بہرام غصے سے بولا تو سنان نے اپنا سر پکڑا۔ یہ تم نے کیا کیا بہرام؟ تم جانتے بھی ہو اب کیا ہوگا؟ مارکیٹ میں پہلے ہی تم پر اور ادا پر انگلیاں اٹھتی تھی۔ وہ بہرام خانزادہ جو صرف خانزادہ اسپورٹس کی حد تک محدود تھا، آج لوگ اسے ایک امیر باپ کی عیاش بگڑی ہوئی اولاد بول رہے ہیں، بجائے اس کے کہ تم ان لوگوں کا منہ بند کرواؤ۔ تم نے ایک اور اسکینڈل کھڑا کر دیا، اور تم جانتے ہو اچھے سے تمہارے اسکینڈل میرے اور ڈیڈ کے خلاف کتنی آسانی سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب نہ صرف ہم سب کی ریپوٹیشن گرے گی، بلکہ خانزادہ اسپورٹس کے اسٹاکس پر بھی اثر پڑے گا۔ ریلیکس بھائی، میں اس سب کی تیاری پہلے سے ہی کر چکا ہوں، آپ فکر مت کرو، اور بس میرے ولیمے کی تیاری کرو۔ سنان کے غصے سے بولنے پر بہرام انتہائی سکون سے بولتا اٹھا تو سنان نے اسے ایک گھوری سے نوازا، جبکہ ادا بس خاموشی سے کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرام کھڑا ہوتا سیدھے اپنے کمرے کی طرف گیا تو ادا بھی بہرام کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی۔ بہرام اپنے پھپھو اور چاچو کو، ادا جہاں میں ان لوگوں کا نام بھی نہیں سننا چاہتا جو تمہاری آنکھ سے آنسو کی وجہ بنے، اس لیے پلیز خاموش رہو یا کوئی اور بات کرو۔ کمرے میں آتے ہی ادا فوراً بولی تو بہرام نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتا اسے چپ کروا گیا، اور پھر نرم لہجے میں بولا تو ادا خاموش ہو گئی۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ ادا کو پریشانی سے خاموش کھڑا دیکھ کر بہرام فوراً بولا تو ادا نے بہرام کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا، جبکہ ادا کے معصوم سی شکل بناتے نفی میں سر ہلانے پر بہرام آگے بڑھتا ادا کے ہونٹوں پر جھکا تو ادا نے بہرام کی شرٹ کے بازوؤں کو اپنے نازک ہاتھوں کی مٹھی میں دبوچا۔ تبھی تالیہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی، اور اس کے پیچھے پیچھے مرجان اور سہیل بھی اندر آئے۔ ہم بعد میں آ جائیں گے، چلو۔ نہیں، ہم ابھی بات کر کے جائیں گے، سہیل کی بات سنتے تالیہ فوراً بولی، اور پھر اس نے سامنے دیکھا بہرام کو ادا کے اوپر جھکا دیکھ کر تالیہ نے زور زور سے دروازہ بجایا تو بہرام ایک جھٹکے سے ادا سے دور ہوتا مڑا، اور پھر اپنے سامنے ان تینوں کو دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ تمہیں کسی کے کمرے میں آنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ ہمیں تو بہت تمیز ہے مائی، مگر شاید تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ بیگم کے قریب رات کو جاتے ہیں جب سب لوگ سو جاتے ہیں، دن میں نہیں جاتے۔ بیڈ مینرز بھائی، بہرام کے غصے سے سوال کرنے پر تالیہ مسکراتے بولی تو ادا نے شرم سے اپنا سر جھکایا، جبکہ تالیہ کی بات سنتے بہرام کو مزید غصہ آیا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ کیوں آئے ہو تم تینوں یہاں؟ ارے بھائی غصہ نہ کرو، تم کنٹینیو کرو، آئی پرامس میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گی۔ بہرام کے غصے سے پوچھنے پر تالیہ بہرام کو واپس ادا کی طرف موڑتی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی بولی تو سہیل نے پریشانی سے اس نمونی کو دیکھا، جبکہ تالیہ کی بات سنتے اور بہرام کی شکل دیکھتے مرجان نے اپنا کہا ضبط کیا۔ ہم جاننا چاہتے تھے فاروقی ہاؤس میں سب ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، سب کچھ میرے انڈر ہے، اور کچھ؟ مرجان کی بات سنتے بہرام فوراً بولا تو تالیہ ہاں میں سر ہلاتے آگے بڑھی، اور پھر اس نے بہرام کی گردن کے گرد حصار باندھا۔ چلو آؤ بھائی، کہیں سیر کرنے چلتے ہیں، تمہیں تو میں جہنم میں پہنچا دوں گا، مگر میں تمہارے گھر میں کیا کروں گی؟ تالیہ کی بات سنتے بہرام چڑھ کر بولا تو تالیہ نے معصوم شکل بناتے جواب دیا، جبکہ سہیل نے ایک دمدار کہا لگایا تو بہرام نے ان دونوں کو گھورتے تالیہ کو دور کرنا چاہا۔ تم میں کون سا چمبک فٹ ہے جو تم مجھ سے دور ہی نہیں ہوتی؟ سب سے مہنگے والا، اچھی کوالٹی کا ہے۔ بہرام کے سوال پر تالیہ آنکھ مارتی بولی تو ادا نے رونے کی تیاری پکڑی۔ فکر مت کرو ادا جان، ہم یہاں سے چلے گئے تو یہ دیو اکبر پھر تمہیں اپنی قید میں کر لے گا۔ ادا کی شکل دیکھتے تالیہ فوراً بولی تو ادا رونے کا ارادہ ترک کرتے کمرے سے چلی گئی، جبکہ بہرام تالیہ سے خود کو چھڑانے کی ایک اور ناکام کوشش کرنے لگا۔
آج ادا اور بحرام کا دوسرا ولیمہ تھا اور ادا اس ولیمے کے لیے بہت خوش تھی کیونکہ اسے بحرام کے ساتھ دلہن بننے کا دوسری دفعہ موقع ملا تھا اور پہلی دفعہ دلہن بنتے اسے بہت مزہ آیا تھا اور اس نے اس ولیمے کو بھرپور انجوائے کیا تھا اور آج بھی وہ اس فنکشن کو انجوائے کرنے کا سوچتی بہت خوش تھی، اس بات سے انجان کہ آج کے فنکشن میں وہ اپنی خوشیاں کھو دے گی۔ اس فنکشن میں بحرام نے دائمہ، مرجان اور تالیہ کو انوائٹ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ ولیمہ ایک قسم کی بس اناؤنسمنٹ تھی کہ بحرام خانزادہ واقعی میں ادا سے شادی کر چکا ہے۔ ادا نے سی گرین کلر کے اوپر سلور کام سے بھری میکسی پہنی تھی، بالوں کا بن بنایا، ماتھے پر ڈائمنڈ بندیا، گلے میں ڈائمنڈ نیکلس کے ساتھ ڈائمنڈ ایئر رنگس پہنے ادا کمال لگ رہی تھی، جبکہ بحرام گرے ٹکسیڈو کے ساتھ سی گرین بلو پہنے چاکلیٹ براؤن بالوں کو جیل سے سیٹ کیے تیار غضب ڈھا رہا تھا۔ بحرام گارڈز کے ہمراہ ادا کو لیتے دی کلفٹن مارکی پہنچا۔ مارکی کے باہر پہنچتے ہی میڈیا کی ایک بڑی تعداد ان کی تصاویر اتارنے لگی جو کب سے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ بحرام اپنی رولز رائس سے اترتا گھوم کر ادا کی طرف آیا اور پھر گارڈ کے دروازہ کھولنے پر اس نے ادا کا ہاتھ پکڑتے اسے گاڑی سے نیچے اتارا تو ادا کو اپنا آپ پرنسس جیسا محسوس ہوا۔ ادا نے کھڑے ہوتے ہی اپنے ہاتھ سے بحرام کا بازو پکڑا اور پھر گارڈز کے میڈیا کو ہٹا کر راستہ بنانے پر بحرام کے ساتھ چلتی مارکی میں داخل ہوئی۔ مارکی کے انٹرنس پر پہنچتے ہی ادا نے بحرام کی طرف دیکھا تو بحرام ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے اپنی بیگم کے لیے آج بھی بادل لگوائے ہیں اور ساتھ میں فائر ورکس بھی۔ تھینک یو جانے ادا۔ جانے ادا؟ بحرام کی بات سنتے ادا خوش ہوتی بولی تو بحرام نے پریشانی سے اس کے لفظ دہرائے۔ ہاں، آپ بھی تو مجھے جانے بحرام کہتے ہیں، اس لیے اب میں بھی آپ کو جانے ادا کہوں گی۔ بحرام کے لفظ دہرانے پر ادا مسکراتے بولی تو بحرام بھی ہلکا سا مسکرایا اور تبھی مارکی کا وسیع و عریض دروازہ کھلا تو ادا حیران ہوئی۔ پوری مارکی کی زمین اسموک سے بھری تھی اور دروازے سے اسٹیج تک جاتے پیسیج پر مختلف جگہوں پر فائر ورکس لگے تھے۔ ادا اور بحرام دونوں ہی اس پیسیج پر چلتے اندر داخل ہوئے۔ ابھی وہ دونوں آدھے پیسیج پر ہی پہنچے کہ کامران جو بحرام کی سائڈ پر اس سے تھوڑا آگے چل رہا تھا اس نے ہاتھ سے بحرام کو رکنے کا اشارہ کیا تو بحرام پریشانی سے اسے دیکھتا کھڑا ہوا۔ تبھی سہیل کچھ لڑکوں کے ساتھ ان دونوں کے سامنے آیا تو پیچھے سے گانا بجنے لگا جس پر سہیل نے ان لڑکوں کے ساتھ مل کر اسٹیپس کرنا شروع کیے۔ او وی ایک چاکلیٹ بوائے دا کڑیوں دا جوائے، میٹھی باتیں کر کے ساری کڑیاں لے گیا۔ پھر آیان سہیل کی جگہ ان لڑکوں کے سامنے آیا اور اس نے اسٹیپس کرنا شروع کیے۔ ویرا منیلا اینو مکہ جب ملا، ہونٹوں پہ دے کر فیور سارا چمی لے گیا۔ اس کے بعد سہیل اور آیان دونوں اکٹھے ان لڑکوں کے ساتھ اسٹیپس کرنے لگے۔ ہو بھائی تیری جوانی دی اینڈ ہو گئی، ہو تیری ساری دیوانی ساڈی فرینڈ ہو گئی۔ پھر سنان ان دونوں کے بیچ میں آتا سہیل کی فرمائش پر اسٹیپ کرنے لگا۔ او ڈی جے نوں بلوا دے ساڈے ویر دی ویڈنگ ہے، بوت نے کھلوا دو ساڈے ویر دی ویڈنگ ہے، اوئے ٹویٹر پہ ہے ٹرینڈنگ ساڈے ویر دی ویڈنگ ہے، لانگ ٹائم سے بینڈنگ ساڈے ویر دی ویڈنگ ہے۔ اسٹیپس کرتے ہی سنان، سہیل اور آیان آگے بڑھتے بحرام کے گلے لگے تو بحرام نے بھی مسکراتے انہیں گلے سے لگایا۔ پھر وہ تینوں جیسے ہی راستے سے ہٹے تو بحرام اور ادا جا کر اسٹیج پر بیٹھے تو سمینا آ کر ان کو ملی اور اس کے بعد بحرام کے بہت سے بزنس پارٹنرز اور اس کی فیملی سے آئے کچھ لوگ ان سے ملتے، تحائف اور سلامیاں دیتے اسٹیج سے نیچے اترے، جبکہ اس سب میں بحرام ادا کو ہر کسی سے خوش دلی سے ملواتا رہا۔ بحرام ڈیڈ آ گئے ہیں، ان سے بھی مل لو۔ تحائف کا سلسلہ ختم ہوا تو سنان اسٹیج پر آتا بحرام سے بولا، جس پر بحرام ہاں میں سر ہلاتا ادا کو لیتا اسٹیج سے نیچے اترا۔ بحرام کہ میرا انکل کو ملنا ضروری ہے، ادا جان ریلیکس میں ہوں نا۔ ادا کے گھبرا کر بولنے پر بحرام فوراً بولا تو ادا خاموش ہوئی۔ تبھی سہیل اور آیان ان کے پاس آئے۔ بحرام ایاز انکل یہاں کیسے آ گئے؟ وہ ادا کو ابھی تک ملے نہیں اس لیے پہچانتے بھی نہیں، مگر آج جب دیکھیں گے تو شاید پہچان جائیں گے۔ سہیل کے سوال پر بحرام فوراً بولا تو سہیل ہاں میں سر ہلاتا ایان کے ساتھ چلا گیا، جبکہ بحرام ادا کو لیتے آگے بڑھا۔ ڈیڈ ہے مائی سن۔ بحرام ادا کو کھڑے ہونے کا اشارہ کرتے آگے بڑھا اور بولا تو ایاز نے بحرام کو دیکھتے جوش سے جواب دیا، جس پر بحرام مسکراتے ایاز سے بغل گیر ہوا۔ سوسن ویئر از مائی ڈاٹر ان لا۔ بھائی بیگم سے ملواؤ بھی، اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا۔ تم دونوں بھائیوں نے مجھے یہ خوشی نہ دینے کا فیصلہ کر رکھا تھا، مگر شکر خدا کا تمہیں تو اپنے بوڑھے باپ کا خیال آیا۔ بحرام جیسے ہی ایاز سے دور ہوا تو ایاز ایک بار پھر خوشی سے بولا، جس پر بحرام نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور مڑ کر ادا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ادا بحرام کا ہاتھ تھامتی ڈرتی ہوئی بحرام کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ ٹھیک۔ ادا کے سلام پر ایاز کو حیرت کا جھٹکا لگا، مگر پھر وہ اپنی غلط فہمی سمجھتے مسکراتے بولا تو ادا نے نظریں اٹھا کر ایاز کو دیکھتے جواب دیا اور ایک بار پھر نظریں جھکا لیں، جبکہ ادا کی آنکھوں کو دیکھتے ایاز کی غلط فہمی
صحیح ثابت ہو گئی۔ وہ ان ہیزل گرین آنکھوں کو کیسے بھول سکتا تھا جو اس رات اس کی پارٹی میں آئی تھی، اور ان آنکھوں کی وجہ سے ان کے سپتر نے بھرے مجمع میں انہیں کمینہ کہہ کر ان کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ ڈیڈ آپ کی بہو ہے، پیار نہیں دیں گے؟ ایاز کی شکل اس وقت صاف بتا رہی تھی کہ وہ ادا کو پہچان گیا ہے، مگر میڈیا کا لحاظ کرتے خاموش کھڑا ہے، کیونکہ وہ اس وقت اسکینڈلائز نہیں ہونا چاہتا تھا۔ جبکہ ایاز کی شکل دیکھتے بہرام فوراً بولا تو مجبوری کے تحت ایاز نے مسکرا کر ادا کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے پیار دیا۔ تو بہرام ادا کو لے جاتا سمینہ کے پاس بٹھا گیا، جو اس وقت اور دوسرے بزنس مینز کی بیگمات کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ ادا کے آنے پر فوراً ادا کو اپنے ساتھ سیٹ پر بٹھاتی ایک بار پھر باتوں میں مصروف ہو گئی۔ جبکہ بہرام ادا کو بٹھاتا وہاں سے سیدھا اپنے بزنس پارٹنرز کے گروپ میں جا کھڑا ہوا، جہاں اس وقت سہیل اور ایان بھی موجود تھے۔ بہرام ابھی کھڑا باتیں کر ہی رہا تھا کہ اچانک اسے کال آئی، اور وہ کال اٹینڈ کرنے کے لیے ایکسکیوز کرتا سائیڈ میں گیا، اور پھر چند لمحوں بعد اچانک مارکیٹ میں گولی چلنے کی آواز آئی تو سب لوگ حیران ہوئے، جبکہ کامران نعیم، سنان، سہیل اور ایان اپنا سب کچھ چھوڑتے بہرام کی طرف بھاگے، جو چند ہی لمحوں میں زمین بوس ہوا تھا۔ بھائی ادا! جیسے ہی سنان، سہیل اور ایان اس کے قریب پہنچے تو بہرام فوراً سنان کو بولا، جس پر عمل کرتے سنان نے نعیم اور اس کے ساتھ 2 گارڈز کو ادا کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ گولی کس کو لگی ہے؟ بہرام خانزادہ کو۔ سمینہ کے سوال پر گارڈ فوراً بولا تو ادا کو لگا اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ اسی وقت بھاگتی بہرام کے پاس آئی، جو ہوش و حواس سے بیگانہ سہیل کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ بہرام، بہرام، اٹھیں بہرام! ادا چلاتے بہرام کے بے ہوش وجود کو ہلاتے بولی تو سب نے اپنی ننھی سی ادا کو دیکھا، جس کا 1 منٹ میں سب کچھ اجڑ گیا تھا۔ سہیل، ایمبولینس آ گئی ہے! ایان کی بات سنتے سنان آگے بڑھا اور اس نے ادا کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا، تو سہیل اور ایان نے گارڈز کی مدد سے بہرام کو ایمبولینس میں ڈالا اور ایمبولینس لے کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ ادا بس پیچھے چلاتی رہ گئی۔ سچ کہتے ہیں، نظر بہت بری چیز ہوتی ہے، اور ہماری ادائے جاں کی ننھی سی زندگی بری نظروں میں آتی آج ایک بار پھر اجڑ گئی تھی۔